اس دنیا میں سب سے بہترین شخص وہی ہے جو یہ سمجھ جائے کہ میرا اللہ اس پوری کائنات کی ہر چیز پر قادر ہے۔ جس انسان کو یہ بات سمجھ آ گئی وہ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک بدو آیا۔ جب وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت میں ہمارا حساب کتاب کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں تو ہمارا حساب کتاب اللہ کریں گے۔ تو وہ بدو مسکرایا اور پھر پوچھا کہ اللہ کریں گے حساب کتاب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اللہ کریں گے حساب کتاب۔ یہ بات سن کر وہ بدو مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اجازت چاہتا ہوں، اور پھر وہ اٹھ کر محفل سے چلا گیا۔ اب جو صحابہ اس محفل میں بیٹھے تھے انہیں یہ چیز سمجھ نہیں آئی۔ وہ اٹھے اور اس بدو کے پیچھے چلے گئے اور اسے روک کر پوچھا کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا اس کا جواب جان کر تم وہاں سے مسکراتے ہوئے اٹھ کر کیوں آ گئے؟ تو بدو نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے اللہ آخرت میں حساب کتاب کریں گے تو اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو مجھ سے میری ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیا میری ماں مجھے کبھی جہنم کی آگ میں جلا سکتی ہے؟ نہیں نا۔ تو جب ماں نہیں جلا سکتی تو وہ رحیم و کریم میرا اللہ مجھے کیسے جہنم کی آگ میں جلا سکتا ہے؟ پھر وہ صحابہ واپس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس شخص کے پیچھے گئے تھے تو اس نے کہا کہ میرا اللہ تو بڑا رحیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسے اللہ کی رحیمی پر اتنا زیادہ یقین ہے تو اللہ کبھی بھی اس کو اپنی رحیمی سے مایوس کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے لیے بالکل ویسا ہی ہے جیسا اس کا بندہ اس کے لیے گمان کرتا ہے۔ اگر اللہ کے بندے کو یہ یقین ہے کہ اس کا اللہ بڑا رحیم ہے تو پھر اللہ اس بندے کے لیے رحیم ہی ہے۔